ملک میں معاشی استحکام چاہتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا۔ IMF سے طویل پروگرام کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پری بجٹ سیمینار سے خطاب، کہا کہ تمام صوبوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں گے۔ FBR کو ہدف دیا ہے تمام کاروبار کو ٹیکس نیٹ پر لایا جائے۔ اگر پاکستان نے مشکلوں سے نکلنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کو پناپنا ہوگا۔ روپے کی قدر مستحکم اور افراط زر میں کمی آ رہی ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کے زیر اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں پری بجٹ کانفرنس 2024-25 وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، علی پرویز ملک اور ذکا اشرف سمیت اہم کاروباری شخصیات کی شرکت۔ کاروبار میں بہتری کے حوالے سے مباحثہ اور تجاویز پیش کی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ تمام تر سہولیات مہیا کریں گے اور ہر طرح کے مذاکرات کریں گے۔ جو تجاویز آئی ہیں ان کے بارے میں بہت کلیئر ہوں۔ اگر ملک میں معاشی استحکام چاہتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا۔ ہم نے اس IMF سے آگے بھی تو جانا ہے نا، تو اس میں جو جو روڈ ٹو مارکیٹ ہے اس میں آپ کا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو اس وقت سعودیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے، لیکن یورپین انویسٹرز بھی اس میں آ رہے ہیں، اس وقت چائنیز انویسٹرز آ رہے ہیں، آپ نے کچھ خبریں اس میں پڑھ بھی لی ہیں۔ اینڈ دا تھرڈ تھنگ از انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس۔ تو سر آپ کے جو بھی اس پہ پروپوزلز ہیں وہ ضرور ہمیں بتائیے، انشاءاللہ وی ول کنسیڈر دیم۔ وفاقی وزیر محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ نجکاری کے سلسلے میں تمام صوبوں سے مشاورت کے ساتھ چلیں گے۔ تمام کاروبار کو ٹیکس نیٹ پر لایا جائے گا۔ جیسے مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے اسی طرح انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئے گا۔ جو آپ کو معلوم ہے کہ had gone down to close to $3 billion or little over $3 billion, which is equivalent to 15 days of import cover, have now exceeded $9 billion, which is equal to roughly 2 months of import cover. اور اس کی وجہ سے کرنسی جو ہے وہ سٹیبل ہے۔ انفلیشن جو 38% کو پیک کی وہ اس وقت 17% ہے اور بتدریج اس میں کمی آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے پری بجٹ کانفرنس کے اختتام پر کہا کہ یہ ڈائیلاگ کی شروعات ہے، آئندہ بھی ڈائیلاگ کرتے رہیں گے۔ کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ نہری پانی کی چوری برداشت نہیں، مؤثر کارروائی ہوگی۔ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ آئندہ 5 سالوں صوبہ بھر کے کھالوں کو پختہ کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے صوبائی وزیر آباشی کاظم پیرزادہ کی ملاقات۔ نظام آباشی کو جدید خطوط پر استوار اور کھالوں کو پختہ کرنے کے پروگرام کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویل پروجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ نہری پانی کی چوری برداشت نہیں، سدے بعد کے لیے مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ آئندہ 5 سالوں میں صوبے بھر کے کھالوں کو پختہ کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 10 ارب کی لاگت سے 1200 کھالے پکے کیے جا رہے ہیں، پھر 7000 کھالے پکے کیے جائیں گے۔ کھالے پکے ہونے سے ٹیل کے کاشتکاروں کو پانی وافر دستیاب ہوگا۔ ملاقات میں صوبائی وزیر کاظم پیرزادہ نے کہا، مریم نواز کی قیادت میں حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، کاشتکار کی فلاح و بہبود کا مشن پورا کریں گے۔ نجی ہوٹل میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے بچے یونیورسٹی پڑھیں گے، اور پھر کسی گاؤں میں انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے یونیورسٹی نارووال سے تعلیم حاصل کی، اب وہ کوریا میں PhD کی ڈگری اسکالرشپ کے اوپر کر رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ میری بیٹی نے یہاں سے پڑھا، اب وہ چین کے اندر اسکالرشپ کے اوپر PhD کر رہی ہے۔ ایک قلعہ احمد آباد میں ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ان کے بیٹے کا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس میں ہوا، تو اس نے بیٹے نے بڑی خوشی سے جا کے والد کو بتایا کہ میرا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں میرٹ پہ ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے تقریباً آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے تم پر بہت فخر ہے کہ تم نے میرٹ پہ داخلہ لیا ہے، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تمہیں لاہور میں پڑھا سکوں، تو لہٰذا تم پڑھائی کی بجائے اب میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہو۔ تو اس بچے کو پھر پتہ چلا کہ یونیورسٹی نارووال میں بھی کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس نے یہاں اپلائی کر کے ایڈمیشن لے کے والد سے کہا کہ چلیں، آپ کو ہاسٹل کے اخراجات پہ اعتراض تھا، تو اس پر اعتراض تو نہیں کہ اگر میں نارووال میں تعلیم حاصل کر لوں یونیورسٹی آف نارووال سے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں گھر میں رہ کے پڑھ سکتے ہو، تو یہ فیسیں میں تمہاری دے دوں گا۔ چونکہ ہماری یونیورسٹی آف نارووال کی فیسیں، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں
کہ پاکستان میں اس وقت سرکاری یونیورسٹیوں میں کم ترین ہے، چونکہ ہم پسماندہ علاقہ ہیں، تو اس نے یونیورسٹی نارووال سے گریجویٹ کیا پچھلے سال، اور اس سال وہ فل برائٹ اسکالرشپ جیت کے امریکہ ماسٹرز کرنے جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہاں گھنٹوں ایسی مثالیں سنا سکتا ہوں۔ میں عمرہ کرنے گیا، وہاں پر ایک بچہ مجھے مدینہ منورہ میں ملا، جھجکتا آیا، کہتا سر میں نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ میں نے کہا کس بات کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ کہتا سر وہ جو آپ کی یونیورسٹی آپ نے بنائی ہے نا۔ میں نے کہا میں نے تو کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی اپنی۔ نہیں، کہتا سر وہ جو یونیورسٹی نارووال آپ نے بنائی ہے، میں وہاں سے ڈگری لے کر اب ریاض میں نوکری کر رہا ہوں، میں غریب گھر کا بیٹا ہوں، اگر یہ یونیورسٹی نہ بنتی تو کبھی نہ میں ڈگری لے سکتا، کبھی نہ میں ریاض آ سکتا۔ عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانے کا مشن پنجاب حکومت کی جانب سے عملی اقدام جاری ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق ایک روز میں موبائل فیلڈ ہسپتالوں میں 3745 مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ صحت کی سہولت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت پنجاب بھر کے فیلڈ ہسپتال طبی سہولیات کی فراہمی میں مصروف عمل ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق ایک روز میں فیلڈ ہسپتالوں میں 3745 مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ وزیر صحت پرائمری اور سیکنڈری خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں 245 مریضوں کے لیب ٹیسٹ، 139 مریضوں کے الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کیے گئے۔ لاہور، مظفر گڑھ، فیصل آباد، اوکاڑہ، ڈی جی خان، اٹک اور بہاول پور میں فیلڈ ہسپتال عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ سرگودا، حافظ آباد، ملتان، جھنگ، نارووال، رحیم یار خان اور راجن پور میں بھی مریض فیلڈ ہسپتالوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت پرائمری اور سیکنڈری خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ تمام مریضوں کو ادویات اور ٹیسٹوں کی سہولیات مفت دی جا رہی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ ہسپتالوں کی کارکردگی کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ مریضوں کے گھروں میں مفت ادویات فراہم کر کے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ لاہور میں گرمی بڑھتے ہی لنڈا بازار میں رش، شہریوں کی بڑی تعداد نے گرمیوں کے کپڑے خریدنے کے لیے لنڈا بازار کا رخ کر لیا۔ کہتے ہیں لنڈا بازار میں بھی مہنگائی چھائی ہے، دکاندار کپڑوں کے وہ دام مانگتے ہیں کہ خریداری کو دل ہی نہیں کرتا۔ شہر کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتے ہی لنڈا بازار میں بھی رش بڑھ گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد گرمیوں کے ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈا بازار پہنچ گئی۔ استعمال شدہ کپڑوں اور جوتوں کے ریٹ سینکڑوں سے ہزاروں روپے میں جا پہنچے۔ لنڈا بازار میں بمشکل دستیاب سستے ملبوسات بھی بہت پرانے یا پھر پیوند شدہ نظر آئے۔ شہری کہتے ہیں کہ یہاں پچھلے سال معقول قیمت پر چیزیں ملا کرتی تھیں، اب دکاندار کپڑوں کے وہ دام مانگتے ہیں کہ خریداری کو دل ہی نہیں کرتا۔ پچھلے سال اس طرح تھا کہ لوگوں کی پہنچ میں پھر بھی چیزیں آ جاتی تھیں، تو اس دفعہ میں نے خود انالیسس کیا، دیکھا لوگوں کے کہ لوگوں کے پہنچ سے باہر ہوئی ہیں۔ لوگوں کو جو چیز پسند آتی ہے وہ ریٹ اگر ان کے ذہن میں 400 تھا تو وہ اس ٹائم 1000 روپے کا ہوا ہے۔ اس بار جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت اس بار تھوڑا مہنگا ہے۔ مہنگائی کے ساتھ ساتھ شاید یہ بھی انہوں لوگوں نے بھی ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ بیشتر شہری لنڈا بازار سے خریداری کے بغیر ہی مایوس لوٹتے ہوئے نظر آئے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ فی الوقت اتنا ہی۔